اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی جو آیتیں کریں وہ 124 ہے، تو اس آیت کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 124 میں، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو تم لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں جن کو سارے مذہبی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اور یہ کوئی حضرت عیسیٰ سے 6000 سال پہلے تقریباً بابل میں عراق کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو لکھا ہے نا کہ بکالمات، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کالمات سے کا مطلب ہوتا ہے اب آزمایا، ٹیسٹ لیا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیوں لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اس لیے لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ بہتر کون ہے تم میں سے۔ دیکھیں کلاس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون فرسٹ آئے، کون سیکنڈ آئے، کون تھرڈ آئے۔ تو کیونکہ جنت میں بھی درجات ہیں نا، تو ہر چیز کے درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس لیے انسانوں کے ٹیسٹ لیتا ہے تاکہ ان کے درجات ڈیفائن ہو سکیں کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ دیا، اور دوسرا ہمارے لیے ایک وہ کیونکہ آئیڈیل ہیں یہ سب ان کو لک فارورڈ کرتے ہیں، تو بتانے کے لیے کہ وہ کتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اسپیشل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب بھی زندگی کو پیدا کیا تو موت بھی رکھی ہے، اور اس کے درمیان جو دنیا میں آپ کی لائف ہے اس میں ہر کسی کی آزمائش ہے، اور اس سے ہی پتہ چلے گا۔ اور بندہ آزمائشوں سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ جو اللہ سے کتنا راضی رہتا ہے، یعنی کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں، اور جس پہ تکلیف نہیں آتی وہ، اور جو کہ وہ اللہ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے، یا وہ خوشی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا تھا؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے ٹیسٹ تھے۔ پہلا تو یہ بھی ٹیسٹ تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو بالکل انہوں نے شرک میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد جو کہا جاتا ہے جو جہاں وہ رہتے تھے وہ بھی ہر طرف بتوں کا ہی دورہ تھا، اور پورے یہ اکیلے تھے جنہوں نے توحید کو پہچانا خود ایفرٹ کر کے۔ تو ایون ان کو جب آنکھ میں بھی پھینکا گیا تو بھی وہ اپنے موٹو سے نہیں ہٹے، وہ بالکل نا فرم تھے۔ اس کے علاوہ جب نمرود کا تھا، یہ ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں، آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمرود بادشاہ کے سامنے بھی، جو خود کو خدا کہتا تھا، اس کے سامنے بھی حق بیان کیا، جب وہ کہتا تھا کہ میں بھی زندہ مردہ کر سکتا ہوں۔ اس نے بندہ بلایا، اس کو مار دیا کہ میں نے اس کو مار دیا، اور بندہ بلایا اس کو چھوڑ دیا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو زندگی دے دیا۔ تو ان کو بتایا کہ تم سورج چاند بنا سکتے ہو کہ نہیں، مطلب اس طرح اس کا جو ان کا ڈائلاگ تھا۔ تو وہ مطلب ایک ظالم کے سامنے بھی، ایک حدیث پاک ہے، سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے بھی حق کے آگے ڈٹے رہے تھے۔ سب سے تیسرا یہ کہ جب وہ بیٹے اور بیوی کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑ گئے تھے، جب حضرت ہاجرہ بار بار ان سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑیں، کس کے سہارے چھوڑیں، تو وہ چلے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کیا اللہ کے سہارے چھوڑیں؟ تو پھر انہوں نے ایسے سارے لایا کہ اللہ کے سہارے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اب اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ کی بھی اس میں بڑائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ دیکھیں چھوڑ کے جا رہے تھے، جس کی اتنے عرصے بعد اولاد ہوئی اور اس نے اللہ کی خاطر یہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ جب یہ ہم عید اضحیٰ مناتے ہیں، بکرے کی قربانی، یہ اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا اس طرح حکم آیا۔ بیٹے کی بھی فرمانبرداری الحمدللہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ویسے ہی کریں گے۔ اور ان کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے عرصے بعد میری اولاد ہوئی ہے اور مجھ سے ہی اللہ تعالیٰ دیکھیں دیا ہے سارا کچھ، اور مجھ سے ہی لے رہا ہے، اور اس پہ پورے اترے۔ جو ہے نا فَأَتْمَهُنَّ، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ پورے اترے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ مومن مرد عورت ہر چیز سے، جان اولاد مال ہر چیز سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملتا ہے کہ گناہ ہی نہیں ہوتا اس کا، مطلب کیونکہ وہ آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں نا، جیسے آپ کی کوئی بیماری کسی کو آ گئی ہے تو اس سے بھی آپ کو پریشانی سے آپ کی جو ہے پریشانی آ جاتی ہے، اور اس سے آپ کے گناہ جھڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ان کو آزما دیتا ہے نیک بندوں کو کہ پھر ان کے کوئی گناہ ہی واپس نہیں رہتے۔ اور تمام انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ تھی، سب سے زیادہ ان کی آزمائش تھی۔ آپ سوچیں اتنی کسی کی آزمائش ہوگی؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ کہا کہ انہیں پورے ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام بنا دیتا ہے. یعنی کہ آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتنا درجہ دیا، ان کو اتنا درجہ دیا کہ ان کو آگے سارا ان کو ہر کسی کے وہ خلیفہ بنے ہوئے، وہ ہر مذہب ان کو جو ہے وہ عزت دیتا ہے. تو بیسیکلی وہ کیونکہ امتحانات میں پورے آئے شریعت کے مطابق. دیکھیں اب آپ پوچھیں گے کہ ان کے اوپر سے یہ بھی ہے اس میں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے اس میں بالکل ویسے کے ویسے چلتے تھے. اور صحف ابراہیم آپ نے سنا ہوگا، بالکل اس میں احکامات تھے کافی چیزوں کے، اور وہ بالکل اس کے مطابق کام کرتے تھے. اور جب امام بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی عزت رکھی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے. اور اس کے علاوہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ تمہیں امام بنایا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی. دیکھیں ان کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہے کہ میرا یہ دین، یہ نیکی آگے تک جائے تاکہ میری نسلوں تک نیک لوگ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اولاد میں سے بھی جو باغی ہوں گے، مطلب جو ریبیلیس ہوں گے، جو اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں کیونکہ انصاف ہے نا، بھلے آپ نبی کے بیٹے ہی کیوں نہیں ہیں، اولاد کیوں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے حق پہ نہیں ہیں تو پھر آپ کو اسی چیز کی ہی سزا ملے گی. اور ہمیں ہسٹری سے ہی ملتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، مسلمان نہیں تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت یا پیغمبر تھے وہ، تو ان کو وہ نہیں بچا سکیں گے اپنے بیٹے کو. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ وعدہ جو ہے نا ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ جو حضرت ابراہیم کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حساب ہر آزمائش میں پورے اترے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، رسپیکٹ دی، اس لیے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو نا فرما بردار ہوں گے، بھلے آپ کسی پیغمبر کی اولاد ہوں یا کسی آپ ریفرنس سے آ رہے ہوں، کسی آپ کو شفاعت یا تبھی ملے گی جب آپ اس قابل ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. اور یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے گا. 125 میں ہے. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور پرامن اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں پر اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کرو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت عزت دی کہ اب جب کیونکہ آگے قبلے کی بات ہم نے پڑھنی ہے نا، تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا، اس کو امن کی جگہ بنائی. اور اللہ کے گھر کی ایسی بات ہے کہ دل نہیں بھرتا. دیکھیں ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائی کہ وہ جگہ اپنے گھر کی بنائی کہ دیکھیں آپ کتنی جگہ ویکیشنز پہ جاتے ہیں لیکن حرم کی بات اپنی ہے، تو کوئی چیز اٹریکشن ہوتی ہے آپ کو. اور اس میں یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اور حج کے لیے تاکہ لوگ آئیں اور اس کی عبادت کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا. اور تیسری بات یہ جو مقام ابراہیم کا بتایا نا کہ جہاں مقام ابراہیم کیا چیز ہے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ایک وہ پتھر تھا جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے کعبہ کو بلٹ اپ کر رہے تھے. اور جب کہتے ہیں کہ جب ہسٹری میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ جب وہ اوپر جاتے تھے تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا جب بلٹ کر رہے تھے کعبہ کو، اور جب نیچے جاتے تھے تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا. تو ادھر نا پیروں کے نشان رہ گئے تھے اس پتھر کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے. وہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ تمہیں میں امام بنا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ طواف کے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد آپ ادھر نفل پڑھتے ہیں کہ یعنی اس کو نماز کی جگہ بنا لو. یعنی طواف کے بعد ان کو ادھر پیچھے آپ کبھی پیچھے پڑھتے ہیں یا سینٹر میں رکھ کے، مطلب اس کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں. یہ طواف کے بعد یہ ہے جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا. اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ دونوں کیونکہ اسماعیل حضرت اسماعیل کا نام بھی آیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل حضرت اسماعیل ہی کر رہے تھے کیونکہ وہ حضرت اسماعیل کو ان کو یہ غصہ تھا نا کہ حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت اسماعیل کا نام خاص طور پہ یوز کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت اسماعیل اس میں شامل تھے اور ماننے والے تھے اور تعمیر میں بھی شامل تھے حضرت ابراہیم کی. تو مطلب حضرت اسماعیل اتنے اہم تھے اور ویسے بھی ان کے بڑے بیٹے تھے. اور دوسرا یہ کہا ہے کہ اس کو طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو بھی حج کے لیے آتے ہیں ان کو پاکیزگی کی. دیکھیں مسجدوں کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ پاک صاف نہیں رکھتے تو کوئی وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. تو آپ کی کنسنٹریشن نہیں آتی، آپ کی عبادت بھی اسی جگہ بہتر ہوتی ہے جہاں طہارت ہوتی ہے، صاف ستھری چیز ہوتی ہے، نہ کوئی اسمیل ہوتی ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے. اور ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم یہ حرم کے لیے، لیکن یہ ساری اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں ان کے لیے جب ہم کہیں
کہیں عبادت کرنے جاتے ہیں، مسجدوں میں کہیں جاتے ہیں اور کہیں ٹریش پڑا ہوتا ہے تو اس کو زمین پہ نہ پھینکیں، ہر چیز جو گندگی اس کو صاف رکھیں اور گند نہ مچائیں۔ اور 126 میں دیکھیں جی، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، جب وہ خانہ کعبہ بنا چکے نا تو پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ، نہیں یہ خانہ کعبہ بنانے سے پہلے کی بات ہے، اور جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، اور خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم جب حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ خانہ کعبہ بلٹ اپ کرنے سے پہلے کی بات ہے، جب ان کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے تھے نا، اور جب بہت تفسیر میں یہ ہے کہ جب دور چلے گئے اور پیچھے جب بی بی ہاجرہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی تو تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں مطلب ان کو ضائع نہ کرے اور اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی ان کی حفاظت کرے اور رزق عطا فرمائے۔ دیکھیں صحرا تھا نا، اور رزق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہیں سے رزق اگا دے، تو وہاں اگتا نہیں ہے، وہاں کہیں سے ساری دنیا سے وہاں رزق آتا ہے۔ دیکھیں ان کی دعا تھی نا، تو ساری دنیا سے وہاں رزق آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو ایسا مطلب ہرا بھرا کر دے اس جگہ کو نا، اور پھل اور جگہ جگہ دے دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم پانی بھی نکال دیا، صحرا میں سے پانی نکلنا سوچیں کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بھی اتنی وہ رکھی، اور آگے انہوں نے کیا کہا ہے، آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس لیے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، یعنی اللہ آخرت پر بھی ایمان لائے، ان کی مطلب آخرت بھی بہتر کر دے اور دنیا میں بھی امن دے، وہ بھی بہتر کر دے رہنے والوں کے لیے، مطلب آخرت بھی مانگی اور دنیا بھی مانگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا مانگنا بھی برا نہیں ہے لیکن آخرت کا خیال کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ جو کہا ہے نا قلیلاً، یعنی میں کافروں کو بھی دوں گا تھوڑا، یعنی کیونکہ تھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا دیں گے، مطلب یہ کہ جو دنیا تھوڑی ہے نا اور کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، تو مطلب یہ کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا فائدہ ہی ہوتا ہے نا، قلیلاً یعنی دنیا کا فائدہ دوں گا، لیکن جب اگر وہ اللہ کے اس پہ نہیں آئیں گے تو پھر آخرت کے میں کیا ہے ان کے لیے عذاب النار، تو آخرت کے لیے عذاب ہے۔ تو بیسیکلی اس بات کو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو ایک حدیث پاک ہے، محسن نے کہا مومن کو قلیل دنیا کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو حضرت موسیٰ کو جنت دکھائی گئی کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوں اور چہرے کا بال، تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر ہاتھ پاؤں کٹے ہوں نا تو چہرے کے بال گھسیٹتا جائے گا، اگر اسے یہ پتا ہو کسی بندے کو کہ اس کا یہ انجام ہے جنت کا۔ تو اس لیے مومن کو اگر کوئی دنیا تھوڑی ملتی ہے کیونکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح جب انہوں نے پوچھا نا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کیوں دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دنیا میں ان کو اتنی عیش ہے اور اتنا غلط وہ کام جب کر کے آتے ہیں تو انجام اس کا اتنا برا ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہاں واقعی پھر ایسی عیش کا تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے غلط کاموں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا جب آپ کو انجام آپ کا برا ہو۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آنر کیا، مقام ابراہیم کو نماز والی جگہ بھی بنا دی، اور ان کی یہ جب دعا تھی 125-26 دونوں آیتوں کا میں کری ہوں، اور یہ ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن والی جگہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حرم کو کتنا امن والی جگہ بھی بنا دیا اور وہاں سے کتنا رزق بھی دے دیا ہے اور عبادت کی جگہ بھی بنا دیا ہے اور اس کو پاک صاف بھی رکھنے کو کہا ہے، اور جو نہیں مانتا ان کو دنیا تو اللہ دے دیتا ہے لیکن آخرت پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 127 پہ چلیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، یہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کو اوپر کر رہے تھے، پہلے تو یہ ہسٹری میں ہے جیسے یہ پہلے نہیں تھی جنہوں نے بنایا، تو جب یہ انہوں نے نیچے کھدائی کی نا تو بنیادیں آلریڈی تھیں، پھر انہوں نے دوبارہ ان کو بنایا۔ تو بیسیکلی بیت اللہ جو ہے نا اس کی 10 دفعہ تعمیر ہوئی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا زمین پہ ہی، جو ہے نا پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم نے، پھر شیش علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قوم املاک میں تھے انہوں نے بنایا، پھر جرہم تھے ایک قبیلہ انہوں نے بنایا، پھر قصی بن کلاب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بڑے تھے، اسی جنریشن سے تھے انہوں نے، پھر قریش نے بلٹ اپ کیا تھا، وہ جب ایک دفعہ حجر فلڈ بہت آ گیا تھا تو حجر اسود کو دوبارہ لگایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا وہ نبوت سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، اور پھر حجاج بن یوسف نے، اس طرح یہ کعبہ کی بلٹ اپ ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سب سننے والا ہے کہ کتنی اخلاص سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلٹ کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قبول فرما ہماری یہ ایفرٹ، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، کام کون سا کر رہے ہیں نیکی کا، پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ تو آپ نیکی کے کام کرنے میں کیوں دعائیں مانگیں گے؟ دیکھیں آپ نیکی کے کام کرنے کی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں
بھی کوئی کسر نہ رہ جائے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہر چیز میں ہو جاتی ہے، لیکن تاکہ آپ کی ایفرٹ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ہوتی ہے کہ قبول ہو، مطلب آپ نیکی کریں لیکن قبول ہو، تبھی اس کا نیکی ہے نا، ورنہ تو نیکی کا وہی نہیں ہے، کیونکہ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی سننے والا، تو ہی دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنے اخلاص سے کریں. تو سوچیں ایک دو بندے اتنی بڑی کنسٹرکشن کریں، کتنی محنت لگا رہے ہوں گے صرف اللہ کے لیے. تو اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایفرٹ قبول کر لیں، کیونکہ دیکھیں بعض بار دل میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں، آپ کو ذرا سا تکبر بھی آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا یہ معاملہ تھا، عام لوگ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کے حالات ایسے جاتے ہیں. تو پھر ہر وقت نیکی کے ٹائم بھی نا استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہمبل رکھے، اور اس کسی چیز کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے بس، کیونکہ مین آپ کا مقصد تو نیکی کرنے کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. 128 پہ چلیں. اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنا دے. اب آگے وہ کیا دعا کریں، دعا کی کنٹینیویشن ہے جو پیچھے چل رہی ہے نا کہ یا اللہ اس کو قبول کر، اور تو ہی سننے والا، دیکھنے والا، سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو ہمیں اپنا فرمانبردار، ہمیں مسلمین یعنی فرمانبردار بنا دے. عاجزی دیکھیں ان میں کتنی زیادہ ہے، مطلب اتنا زیادہ ان کو فکر ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار کرے تاکہ کوئی بھی ہم ایسی کام نہ کریں جو اللہ کو پسند نہ ہو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اس کا مطیع بنا دے. اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے ایک گروہ کو ہماری اولاد میں سے بھی اس طرح کر دے، کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گئی نا کہ ظالموں میں سے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے فرمانبردار بنا دے، یعنی اپنی نسلوں کی بھی فکر ہے. تو جب ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے دعا مانگنی ہو نا تو اپنی اولاد کی نسلوں کی بھی فکر کریں تاکہ وہ آگے بھی یہ بات پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ بس ادھر تک ہی رہ جائے. اور آگے کہا ہے اور ہم طریقے عبادت بتا، اور ہمیں طریقہ عبادت بتا تاکہ ہمارے حال پر رحم توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. اور ہمیں بتا وہ چیز، طریقہ بتا عبادت کا کہ جس سے تو خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نماز سکھائی تھی نا، پڑھ کے بتائی تھی کہ ایسے پڑھتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتا کے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کر لیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اب اس سے ہمیں یہ نکلتا ہے کہ اعمال بھی وہ قبول ہیں جو اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہی اعمال قبول ہیں. اپنے طریقے سے آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اپنے طریقے سے آپ مطلب ایک پراپر اس کی ایک ایکشنز ہیں اور پراپر وہ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہ 4 رکعتوں کے 5 رکعتیں پڑھ دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. 4 فرض ہیں تو آپ نے 4 ہی پڑھنے ہیں. تو مطلب اسی میں اللہ تعالیٰ نے اسی پراپر طریقے سے، اس لیے ہمیں قرآن سیکھنا اور سنت کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ طریقہ سکھا کے ہم اس کے مطابق عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. توبہ کا مطلب تواب اور رحیم کا مطلب ہے بار بار کنٹینیویشن ہے اس میں، رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور تواب کا مطلب ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ان کی دعا تھی. آگے 128 میں کیا ہے، اے پروردگار ان لوگوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کریں. یہ اب آگے مزید وہ دعا کریں کہ یا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج. ہاں کیونکہ دیکھیں پیچھے حضرت اسماعیل کا بھی ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ تبھی وہ حضرت اسماعیل کی ہی جنریشن سے، آپ ادھر سے دیکھیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے، تبھی حضرت اسماعیل کی جنریشن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو وہ آگے کیا دعا کریں کہ یا اللہ انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کریں جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی کہ تلاوت کر کے سنائے. یتلو ہے نا، یعنی ان کو بتائے اور فالو کرنے کا طریقہ بھی بتائے. اور ساتھ میں کیا ہے، اور حکمت یعنی کس طرح اس پر عمل کیا جانا ہے، حکمت بھی بتائے، اور دنائی سکھائے یعنی کہ کس طرح ان پہ عمل کرنا ہے. بات ہے کہ بعض میں آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کیسے کرنا ہے. تو ایک طریقہ جو ہے نا، جیسے نماز کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بھیجے ہوتے ہیں تو آ کے آپ کو حکمت سکھائیں کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اور تزکیہ کرے یعنی ان کی تربیت بھی کرے. یزکیہم ہے نا، یعنی ان کی تربیت بھی کرے، یعنی ان کو آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب ہو جس پہ وہ عمل کریں حکمت کے ساتھ، اور ان کو یہ سکھائے کہ ان کی تربیت، ان کو مطلب اسپرچولی کیسے پیوریفائی کرنا ہے، خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پیوریفائی آپ کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ کے اندر جو برائی ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں، نیکی کو کیسے اپنے اندر جگہ دیتے ہیں نا. جیسے آپ نے کسی نے بھی کوئی بہت برا کام کیا تو اسے توبہ کر کے آگے موو آن کرے، اسی پہ کھڑا نہ رہ جائے کہ میں نے اب یہ کیا اب تو میں بخشش نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت، جب پیچھے آئے نا تواب الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں سے بندے کو نکالنے والا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پاور ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے. اور آپ کا مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہوتا ہے. اور جو ایمان بہت مضبوط ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے گا، دین کے قرآن و سنت کے حساب سے برابر چلے گا. اور اسی سے ایمان
مکمل ہوگا. اور ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا, یعنی تعلیم سے زندگی بدلتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں, ان کو ٹرین کریں بیسیکلی. تو ہم نے, اب کوئی نبی تو نہیں آنا, تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس طرح ٹرین کر گئے اور جس طرح ان کا طریقہ تھا اور جو صحابیوں کا طریقہ تھا, تو ہم نے ان کو پڑھنا ہے تاکہ ہم بھی اس طرح ٹرین ہو جائیں, اس کے مطابق عمل کریں. 130 پہ چلیں. اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہوں, ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ سہلے میں سے ہوں. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو حضرت ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے اپریشیٹ کرتے تھے. اور حضور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ بھی یہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اس کام کے لیے, اور وہ صالحین تھے. اور جو بھی اس میں سے منہ موڑے گا تو وہ ان میں سے نہیں ہوگا, ان کے طریقے پہ نہیں ہوگا, یعنی وہ صالح نہیں ہوگا, اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. آیہ نمبر 131 پہ چلیں جی. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ, جب اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم کا. دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کون حضرت ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن مانا ہے, اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ صالحین نہیں ہے. تو اور حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے 131 میں بتایا کہ ان کا طریقہ کیا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اسلم یعنی سبمٹ کریں, اسلام لے آئیں, تو انہوں نے کیا کہا, قال اسلمت لرب العالمین, یعنی کہ یا اللہ ہم پوری طرح سے جو ہے نا سبمٹ کرتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا کہ وہ فل ہر طریقے سے سبمٹ کرتے تھے. کچھ بھی احکامات ہے, سوچیں بچے کو ذبح کرنا از ناٹ دیٹ کہ کوئی عام چیز ہے, اتنا بڑا دل لے کے آنا. تو مطلب اللہ کا حکم آ گیا نا, تو وہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے.